اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم لا یحب اللہ یعنی چھٹا سپارہ جو ہے اس کا خلاصہ پڑھیں گے، جس میں ہم امپورٹنٹ کی پوائنٹس پر ڈسکس کریں گے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھول لے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والے ہیں۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نہایت بلند درجے کی اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے۔ منافق اور یہودی اور بت پرست جو اس وقت ہر ممکن طریقے سے اسلام کی راہ میں پیروی قبول کرنے والوں کو وہ ستانے اور پریشان کرنے پر تلے ہوئے تھے، کوئی بدتر سے بدتر تدبیر ایسی نہ تھی جو وہ اس نئی تحریک یعنی صحابہ کرام کے خلاف استعمال نہ کر رہے ہوں۔ اس پر مسلمانوں کے اندر نفرت کا پھر جذبہ پیدا ہو رہا تھا، اور یہ بھی ایک فطری امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس قسم کے جذبات کا طوفان اٹھتے دیکھ کر فرمایا کہ بدگوئی پر زبان کھولنا تمہارے خدا کے نزدیک کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تم مظلوم ہو، اور اگر مظلوم ظالم کے خلاف بدگوئی پر زبان کھول لے تو اسے حق پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی کہ خفیہ ہو یا علانیہ ہر حال میں بھلائی ہی کیے جاؤ۔ وہ تمہیں غصے ہو رہا ہے، وہ تمہیں ڈانٹ رہا ہے، وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ درگزر سے کام لینا ہے۔ جس خدا کا قرب تم چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے کہ وہ نہایت حلیم اور بردبار ہے، سخت سے سخت مجرموں کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، اور بڑے سے بڑے قصوروں پر بھی درگزر کیے چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس سے قریب تر ہونے کے لیے اعلیٰ حوصلہ پیدا کرو۔ سورہ معاہدہ۔ سورت معاہدہ، معاہدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخواں۔ سورت کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے مکالمے کے حوالے سے آنے والے لفظ معاہدہ سے اخذ کیا گیا ہے، جس میں وہ اللہ سے ایک دسترخوان نازل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پس منظر یہ سورت 6 ہجری کے آخر یا 7 ہجری کے شروع میں نازل ہوئی۔ اس وقت ارد گرد دشمن قبائل کا زور ٹوٹ چکا، قریش مکہ کی جانب سے بھی امن تھا، اور یہودی قبائل بھی ایک ایک کر کے شکست کھا چکے تھے۔ مدینہ ایک اسلامی ریاست بن چکا تھا، اخلاق معاشرتی تمدن میں اسلامی تہذیب کا رنگ نمایاں ہو چکا تھا، مسجدیں بھی بن چکی تھی، وہاں نماز باجماعت کا اہتمام ہوتا تھا، نکاح اور اس کے علاوہ پردہ اور وراثت کے احکامات، لین دین کے قوانین بھی دیے جا چکے تھے۔ ان حالات میں یہ سورت میری پیاری بہنوں نازل ہوئی۔ یہ سورت اسلام کا ایک مکمل پیکج ہے، جس میں اعتقاد، عبادات، حلال و حرام، ملکی قوانین، بین الاقوامی ضوابطیں بھی بتائے گئے ہیں، اور ان کے نفاذ پر زور دیا گیا ہے، اور نفاذ نہ کرنے کی صورت میں بنی اسرائیل کی مثالیں دے کر سخت نتائج سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ اس صورت میں تکمیل دین کی اہم ترین آیت یہ جو ہے، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم جشن مناتے، لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ نہ ہمیں اپنے دین کی تفصیلات کا مکمل علم ہے اور نہ ہمیں اللہ کی رضا کی اتنی تلاش ہوتی۔ جتنی ہم دنیا کی کامیابیوں کی فکر کرتے ہیں، کفار کے ڈر سے شاعر اللہ کا انکار، دین کا حلیہ بھی بدل دیتے ہیں، فیشن والی دنیا کو پسند کرتے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں کہ میں نے یہ دین مکمل کر دیا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دین کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ طہارت اور پاکیزگی کے احکامات اس میں بتائے گئے۔ آیت 6 میں وضو، غسل اور تیمم کے احکامات ترتیب سے دیے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اس نے دین میں آسانیاں رکھی، اور جب حیض، نفاس یا کوئی بھی غسل واجب ہو جائے تو اس فرض کو جلدی سے پورا کرنا چاہیے۔ اہل کتاب سے دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ 26 جو ہے آیت، اس میں بتایا گیا ہے اہل کتاب کا ذکر اس طرح کیا کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے معاہدے توڑے اور ان پر انہیں کیا سزائیں ملی، اور آج وہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ وعدے کا پابند ہوتا ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور کبھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ اس میں خیانت نہیں کرتا، جھگڑا کرتا ہے تو اس میں گالی گلوچ نہیں کرتا۔ لیکن مسلمان کیا کر رہے ہیں آج کل؟ مسلمان عہد کی پابندی سے دور جا رہے ہیں، اور اسلام یا جاہلیت۔ آیت نمبر 27 ادھر سے شروع ہوتے ہیں۔ قوانین ایسے احکامات جو انسانی جان اور مال کی حفاظت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں جو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی مثال دے کر بتایا گیا کہ قتل کا قانون جو ہے وہ کس طرح حل کیا جائے۔ لہٰذا قابیل جو اور حابیل 2 بھائی تھے، اور قابیل نے جو تھا اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جو ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مارا اور پھر سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کرے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب سجھائی اور اس نے زمین کو کھرید کر اس میں اپنے کوے کی لاش کو پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال۔ قتل انسانی میں یہ سب سے پہلا قتل تھا۔ اب جو بھی قتل کرے گا اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر ہوگا۔ اس لیے ہمیں نیکی کی بنیاد ڈالنے کے لیے کاوش جاری رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہو، اور اگر برائی میں حصہ ڈالیں گے تو تا قیامت تک ہمیں اس کا گناہ ملتا جائے گا۔ عربی جہازہ اپنے اعمال کو اچھا کرنا ہوگا۔ آگے جو ہے چل کے بتایا چوری کے بارے میں، چور کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، لیکن میری پیاری بہنوں چور کا ہاتھ ایسے نہیں کاٹا جائے گا، پہلے اسے پوری سہولیات میسر کی جائیں گی، ایسی نوکریاں مہیا کی جائیں گی کہ وہ اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا کر سکیں، اچھا سٹیٹس مہیا کیا جائے گا، غربت اور افلاس کو ختم کیا جائے گا۔ تو پھر ہے اگر پھر وہ چوری کرے، یعنی کہ اسلامی قانون جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا، تو پھر اگر پھر وہ چوری کرے گا تو حد جاری کی جائے گی۔ ویسے نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا پڑا ہے تو اس کو جو ہے اس نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسلام جو ہے اتنا جو ہے ظالمانہ سلوک نہیں کرتا، پورے معاشرتی فلاح کا پیکج مہیا کرے گا اسلام، اور پھر جو ہے یہ جو ہے قانون لاگو کیا جائے گا۔ یہاں سوال ہے ایمان کا۔ اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ اسلام، اور اگر اسلام ہم لے آتے ہیں تو اس کی شریعت پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور اگر ہم جو ہے کفر ہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو پھر ہمیں جاہلیت ہی ملے گی، اور جب جاہلیت ملے گی تو نفسانیت ملے گی۔ نفسانیت کا معنی ہے خود پسندی، خود جو فیصلے کر لیے بس وہی ہے، ہم نے قرآن کو نہیں دیکھنا، ہم نے حدیث کو نہیں دیکھنا ہے، بس جو مجھے پسند آ فیصلہ بس اسی پر میں نے چلنا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا یہ بھی اسی طرح کرنے لگ گئے تھے۔ تو اللہ کا محبوب کون ہوگا؟ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس پر عمل کرنے والا ہوگا، کیونکہ آیت پکار کر آپ کو کہہ رہی ہے یہ آیت، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ اور پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم ہوں گے اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہاں روک کر سوچئے، جس سے اللہ محبت کرے اس کو کسی اور کی محبت کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اچھا
دنیاوی خوشحالی کا بنیادی اصول کیا ہے؟ یہ ہم آیت نمبر 65 میں کہا گیا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے اور اللہ کی کتابوں کو قائم کرتے تو ان کے اوپر سے رزق برستا اور ان کے نیچے سے بھی رزق اللہ تعالیٰ پیدا کرتا۔ یعنی اگر یہ اللہ کے قوانین نافذ کرتے تو ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کہاں بھیجا؟ یمن میں، اور کہا وہاں کا گورنر جنرل بنا کے بھیجا اور کہا کہ تم اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو کیا کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں قرآن اور حدیث کو دیکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر قرآن اور حدیث سے کچھ نہ ملا تو آپ نے فرمایا کہ میں سنت کو دیکھوں گا، اور اگر پھر بھی نہ ملا کوئی اس مسئلے کا حل تو میں اجتہاد کروں گا۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ لیکن پیاری بہنوں، ہم نے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ تورات اور انجیل جو دوسری کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری یہ بدل دی گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی اصل کی طرف آ جاؤ اور اپنی قرآن کو سمجھو، کیونکہ بنی اسرائیل نے جب نہیں اس کو نافذ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کا کیا انجام کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو جیسے بنی اسرائیل بندر اور سور بنائے گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو جیسے بنی اسرائیل بندر اور سور بنائے گئے اور تمہارا بھی نعوذ باللہ انجام کار بھیانک نہ ہو۔ لہٰذا اپنی سرکشی چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو اور ایک وحدہ لا شریک کو مان کر اسی کی پیروی کرو، اسی کا قانون جو ہے وہ رائج کیا جائے۔ البتہ عیسائیوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں بتایا گیا کہ ایک گروہ کی تعریف کی ہے قرآن پاک نے کہ جو قرآن سن کر ایمان لے آئے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا میں دوہرا اجر دوں گا اور جنتوں میں داخل کروں گا۔ فلاح کا راستہ میری پیاری بہنوں یہی ہے۔ 87 میں حکم ہوا کہ حلال و حرام میں اللہ کے طے شدہ ضابطوں کی پابندی کرو، پاک اور حلال کھاؤ۔ قسم کا کفارہ بتایا گیا کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 3 جو ہے روزے مسلسل رکھنا۔ شراب کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کے علاوہ احرام کی حالت میں اگر شکار ہو جائے جس سے منع کیا گیا تو اس کا کیا کیا جائے؟ کفارہ ادا کیا جائے۔ یہ سب اصول بتا کر اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے، آگے اللہ تم سب کے حال جاننے والا ہے۔ بس اے عقل رکھنے والو، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو، اللہ کے قانون کی طرف پلٹ آؤ، اسی میں بھلائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ، آخری 2 رکوع میں سب انبیاء علیہ السلام کو جمع کر کے ان سے حساب لینے کا بیان ہے۔ تم تمام انبیاء نے اللہ کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا دیا، تو سب جو ہے بیک زبان ہو کے کہیں گے کیوں نہیں، کیونکہ انہوں نے تو جدوجہد کی۔ اب یہاں جو خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمے کا ذکر کیا گیا ہے، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم نے کہا تھا کہ میری ماں کو حضرت مریم کو اور مجھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لو، یعنی اللہ کہنا شروع کر دو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام طرف کے کہیں گے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ، اور تو نے تو مجھے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور آپ ہی نگہبان تھے اللہ تعالیٰ جی، آپ ہی دیکھ رہے تھے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ جو آیت پڑھی گئی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب و حکیم ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک نماز میں کھڑے یہی آیت اپنے امت کو یاد کر کے روتے ہی رہے، پڑھتے ہی رہے، روتے ہی رہے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، قیامت والا دن، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین، آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے،
اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بے شک سچے وہ ہیں جو اس کی بادشاہی کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا.